بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ڈسٹرکٹ نیوز یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ میں ہوں عباس جعفر۔ ناظرین، حالیہ دنوں میں پاکستان میں دہشت گردی کی لہر میں ایک مرتبہ پھر اضافہ ہوا ہے اور بلوچستان میں بم دھماکوں اور سیکورٹی فورسز پر حملے کے ساتھ ساتھ صوبہ پختونخوا میں باجوڑ جیسا ایک انتہائی دلخراش واقعہ بھی رونما ہوا ہے، جبکہ مزید حملے بھی جاری ہیں۔ اس سلسلے میں پاکستان نے افغانستان پر الزام عائد کیا تھا کہ وہاں سے تیراندازی ہو رہی ہے اور وہاں سے جو شدت پسند ہے وہ پاکستان میں داخل ہو رہے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ افغان شہری بھی شامل ہیں، جبکہ بھاری ہتھیاروں سے وہ پاکستان میں داخل ہو رہے ہیں اور طالبان حکومت جو ہے ان کو روکے۔ اس سلسلے میں گزشتہ روز طالبان کے جو ترجمان ہیں ذبیح اللہ مجاہد، ان کا ایک بیان آیا ہے سامنے، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کے اندر جو سیکورٹی ہے اس کو روکنا طالبان کی ذمہ داری نہیں ہے، نہ ہی افغان حکومت کی ذمہ داری ہے، بلکہ یہ پاکستان کی اپنی جو سیکورٹی فورسز ہیں یہ ان کا کام ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ الزام تراشی کے بجائے معاملات کو ہم ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں اور مشترکہ طور پہ اس کے خلاف ہم کوششیں کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ افغان حکومت کی طرف سے ایک اور اہم اقدام یہ ہوا ہے کہ ملا ہیبت اللہ اخندزادہ صاحب جو ہیں افغانستان کے امیر، ان کی طرف سے ایک فتویٰ جاری ہوا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ افغانستان کی سرحدوں کے باہر خودکش حملے وہ حرام ہیں، اور خصوصاً جو پاکستان ہے، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان میں مارے جانے والے افغان شہری یا عسکری پسند ان کی موت حرام ہے، اور کوئی اس میں خصوصاً جو افغان حکام ہیں اس میں کوئی ان کے جنازے میں شرکت نہیں کرے گا، اور اگر کسی نے ان کے جنازے میں شرکت کی تو وہ عبوری افغان حکومت کا حصہ نہیں ہوگا۔ میرے خیال میں یہ دونوں اہم اقدامات ہیں جو افغان حکومت کی طرف سے آئے ہیں، لیکن جہاں تک ذبیح اللہ مجاہد صاحب کے بیان کا تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے ایک انتہائی سخت جواب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں پاکستان کی جو سیکورٹی فورسز ہیں یا جو ہماری انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کی کارکردگی پر سوالیہ نشان کھڑا کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے بین الصدور میں اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ اگر طالبان کو اجازت دی جائے، افغان طالبان کو، تو وہ ان حملوں کو بھی روک سکتے ہیں پاکستان کی سرحدوں کے اندر۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو سخت لہجہ استعمال کیا وہ بھی قابل غور ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو افغانستان کی موجودہ حکومت ہے طالبان، یہ پاکستان کی قربانیوں کا بھی ثمر ہے۔ جہاں افغانوں کی اپنی جدوجہد ہے، وہاں پہ پاکستان کی بھی اس میں جدوجہد شامل ہے۔ خصوصاً جب سے 1979 میں جب روس افغانستان پہ حملہ ہوا تھا، سابق ایشیا، تو اس وقت سے آج تک پاکستان کے عوام بھی افغان بھائیوں کے ساتھ قربانیاں دیتے چلے آ رہے ہیں۔ پاکستان کے تمام شہر، پشاور، لاہور، کراچی، کوئٹہ، ہر جگہ لوگوں نے خوف کے سائے میں زندگی بسر کی ہے۔ بم دھماکے ہوتے رہے ہیں، دہشت گردی کی وارداتیں ہوتی رہی ہیں، اور لوگوں نے ایک مشکل صورتحال میں کا سامنا کیا ہے، اور آج یہ دونوں ملکوں کی مشترکہ کوششوں کا ثمر ہے کہ افغانستان بھی آزاد ہو چکا ہے غیر ملکی تسلط سے، اور پاکستان کو بھی جو ایک خطرہ درپیش تھا مغربی سرحدوں سے وہ ختم ہو چکا ہے۔ لیکن موجودہ صورتحال میں جو افغانستان کی طرف سے یہ سوال کیا گیا ہے کہ وہ ہماری سیکورٹی فورسز کی صلاحیت پر وہ قابل غور بھی ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ افغان جو حکومت ہے وہ کس طرح سے اپنے جو مخالفین ہیں یا جو وہاں پہ اینٹی اسلامک لوگ ہیں ان پر وہ قابو پا چکی ہے اور قابو پا رہی ہے، جبکہ ہم ابھی تک اس مسئلے میں اسی طرح سے دوچار ہیں۔ خصوصاً میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہماری مغربی سرحدوں پر جو چونکہ افغانستان سے جو دراندازی ہے وہ آج کی صورتحال نہیں، بلکہ اس کی ایک طویل تاریخ ہے، اور اس سے نمٹنے کے لیے پاکستان نے چند سال قبل مغربی سرحدوں پر باڑ لگانے کا سلسلہ شروع کیا تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو ہماری 2460 کلومیٹر لمبی سرحد ہے جو افغانستان کے ساتھ ملتی ہے، اس کے ذریعے سے جو منشیات کی سمگلنگ ہے، جو دیگر سامان کی سمگلنگ ہے، جو دراندازی ہے، اسلحے کی سمگلنگ ہے، اور جو شدت پسندوں کی آمد ہے، اس کو روکا جائے۔ اس سلسلے میں
خاردار تاروں کے ساتھ ساتھ 1100 کلومیٹر سے زیادہ ایک طویل خندق بھی کھودی گئی ہے جو غالباً 12 فٹ گہری ہے اور 15 فٹ چوڑی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ سینکڑوں قلعے تعمیر کیے گئے ہیں اور ہزاروں جو ہے وہاں پہ سپاہی تعینات ہیں اور سینکڑوں جو ڈرون ہیں وہ اس سرحد کی نگرانی کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جب باڑ بند کا کام شروع کیا گیا تھا تو سابقہ افغان حکومت جو تھی ان کی طرف سے اس کی مخالفت کی گئی تھی اور جو باڑ لگانے والے ہمارے مسلح افواج کے لوگ ہیں ان پر حملے کیے گئے اور کئی لوگوں نے جام شہادت نوش کیا. اس لیے ہمارے ایک سابق ڈی جی پی آر صاحب نے کہا تھا, ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کہا تھا کہ اس باڑ میں ہمارا خون بھی شامل ہے اور اس کو ہر صورت میں مکمل کریں گے. آج تقریباً 98% کام اس باڑ کا مکمل ہو چکا ہے, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں جو اس کے ثمرات ملنے چاہیے تھے وہ نہیں مل رہے. اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں کہ ہماری مشرقی سرحد میں بھارت نے ایک باڑ لگائی, کشمیری جو آزادی پسند تھے ان کو روکنے کے لیے, مجاہدین کی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے, تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تقریباً وہاں پہ جو مجاہدین کی سرگرمیاں ہیں وہ محدود ہو چکی ہیں یا بلکہ تقریباً ختم ہو چکی ہیں. لیکن ہماری جو مغربی سرحد ہے اس سے ابھی تک دہشت گردوں کی آمد و رفت جاری ہے. تو کیا یہ صرف جو 2% باقی رہ گیا وہاں سے ہو رہا ہے, یا جو ہماری افغان اگر وہاں سے نہیں ہو رہا تو باقی جو ہماری افغانستان کے ساتھ جو ہمارے کراسنگ پوائنٹس ہیں آمد و رفت کے 5-6 ہیں وہ, جن میں 2 بلوچستان میں ہیں, چمن اور بادینی, اور اس کے علاوہ 4 صوبہ کے پی کی میں ہے جن میں انگور اڈا ہے, ترخم ہے اور دیگر شامل ہیں مقامات. تو یا وہاں سے یہ دراندازی ہو رہی ہے اور سرحد پر جو نظام ہے وہ مؤثر کام نہیں کر رہا. تو افغانستان کا جو وزیر دفاع ہے ہمیں اس کے بیان کو اس کے صحیح تناظر میں لینا چاہیے اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمیں جہاں جہاں ہماری خامیاں ہیں, جو ہماری کمزوریاں ہیں, خصوصاً جو باڑ ہم نے لگائی, ہم اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھا رہے, کیونکہ اس کی مغربی سرحد کی سیکورٹی میں ناکامی کی وجہ سے ہماری جو معاشی ترقی ہے سی پیک اس کا ایک بہت بڑا جو والیوم ہے اور وہاں سے پاکستان کے معاشی مسائل حل ہو سکتی ہیں, وہاں لوگوں کو روزگار مل سکتا ہے, وہ رکا ہوا ہے اس کی وجہ سے, اور اربوں ڈالر کی جو سرمایہ کاری ہے وہ ضائع ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ مولا احمد اللہ صاحب کی طرف سے جو فتویٰ جاری کیا گیا وہ افغان حکومت کی طرف سے دہشت گردی کی ایکسپورٹ روکنے اور وہاں پہ اس کے بیرون ملک جو وارداتیں ہیں خصوصاً اس کے لیے وہ آخری کوشش ہے, کیونکہ اس سے جو جہاد ہے بیرون افغانستان اور خصوصاً پاکستان میں اس کی نظریاتی اساس ختم ہو چکی ہے اور اس کی جو خودکش حملوں کی جو بنیاد تھی وہ ایک نظریہ ہی تھا. اب چونکہ اس کو ہی حرام قرار دے دیا گیا ہے کہ یہ موت حرام ہے, تو میرے خیال میں اس پر کافی کمی آ جائے گی اور یہ فتویٰ جو ہے قابل تحسین ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں خود بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح سے اس جو ہماری کمزوریاں ہیں ان پہ ہم قابو پا سکتے ہیں اور پاکستان کو جلد از جلد اس دہشت گردی کی افریت سے نجات دلا کر ایک پرامن اور مستحکم ماحول فراہم کر سکتے ہیں. پروگرام کے بارے میں ہمیں رعایت ضرور دیجیے. اللہ حافظ.